الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترغيب عن البيهقي وغيره. میں بیمار دلوں کی دوا لے کے چلا ہوں، میں بیمار دلوں کی دوا لے کے چلا ہوں، عشق سہے لولا کلامہ لے کے چلا ہوں، قرآن کا پیغام بقا لے کے چلا ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، ملت کے نوجوان بھائیوں اور پردانشی خواتین، عزیز بچوں، پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اشاعت کے سلسلے میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی ابھی مال کا ضرورت ہے، ابھی یہاں پر مسجد نبوی کے سلسلے میں فرمایا کہ ابھی یہاں کچھ کام ہے، تعمیر کام ہے، یا دوسرے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ ابھی یہ کام ہے. سب سے پہلے تو نکاح کے بعد اماں خدیجۃ الکبریٰ کا جتنا مال تھا اللہ کے رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش فرما دیا کہ آپ جہاں چاہیں خرچ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے. اس طریقے سے صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق بھی پیش رہے اور صحابہ کرام جتنا ہوا مال خرچ کرتے چلے گئے. جب بھی ضرورت کے لحاظ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، صحابہ کرام مال اپنی لیاقت، اپنے حساب سے، اپنے بساط کے مطابق مال خرچ کیے. اللہ کے رسول بھی خوش ہو گئے، اللہ بھی خوش ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی دی کہ اللہ تم کو جنت عطا فرماوے. اب جنت کی بشارت بھی آپ نے دیا ہے. بہرحال میرے اچھے بھائی، میں جو آج کے پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو کر بیان کر رہا ہوں، پارہ نمبر 10 تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے. تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت ہے جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کو جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ سب قربانی کو دیکھ کر کے، یہ ایثار دیکھ کر کے، یہ مال نچھاور کرنے کو دیکھ کر کے صحابہ کی ہمدردی اور محبت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بات پر لبیک کہتے ہوئے قربانی کو اور مال خرچ کرنے کو دیکھ کر کے ایک بندہ کا نام آتا ہے ثعلبہ ابن حاطب انصاری. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو غریب آدمی ہوں، میں مجبور آدمی ہوں، میں لاچار آدمی ہوں. یہ بڑے بڑے صحابہ جنت خریدے چلے جا رہے ہیں، اور جب آپ اعلان کرتے ہیں تو بے شمار یہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں.
میں تو غریب قسم کا آدمی ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، لاچار اور مزدور قسم کا طبقہ کا آدمی ہوں، اس لیے میرے لیے دعا کر دو، میں بھی مالدار آدمی بن جاؤں، ان صحابہ جیسے میں بھی مال خرچ کروں۔ کہا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سالبہ رہنے دو، غریبی اچھی ہے، مالدار بن جاؤ گے، حقوق بڑھ جائیں گے۔ مجھ محمد کو دیکھو، ایک وقت میں کھاتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب میں بھوکے رہتا ہوں تو اللہ سے مانگتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ میرے پیچھے پیچھے سونے کے پہاڑ بن کے میرے پیچھے پیچھے چلے۔ میرے پاس وہی آئی کہ اے نبی احد پہاڑ کو سونے کے بنا دیا جائے، میں نے کہا کہ نہیں، بس میں جب کھانا کھاؤں، جب میں کھاؤں تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب بھوکا رہوں تو میں تجھ سے مانگ لوں۔ اے سالبہ جانے دو، غریبی اچھی ہے، مالدار بن جاؤ گے، حقوق بڑھ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ کو سمجھایا، سالبہ چلا گیا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام میں بہت سارے ایسے موقع آئے، جیسے غزوہ بدر ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ خیبر ہے، اور غزوہ خندق ہے، یا پھر مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ ہے، یا اور بہت سارے ضرورت کے لحاظ سے اصحاب صفہ میں وہ صحابہ جو گھر بار چھوڑ کر چلے آئے تھے، بیٹھے رہتے تھے، دین سیکھتے تھے، کبھی اس پر مال خرچ کرنے کا، ان کے کھانے کا نظم کرنا ہے، کبھی اور دوسرے موقع پر آپ نے ضرورت کے لحاظ سے صحابہ کرام سے کہا، فرمایا کہ ابھی مال کا اس طریقے سے ضرورت ہے، آپ لوگ خرچ کیجئے۔ تو میرے اچھے بھائی صحابہ کرام کی جو قربانی ہے آپ حضرات جانتے ہیں، ایسی قربانی کہ جس کی نظیر نہیں۔ صحابہ کرام ایک غزوہ میں جو پانی کے مسائل پر کہ پہلے تو خواتین بھی جاتی تھیں پانی میں پلانے کے لیے، ایک موقع تھا کہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، صحابی پانی کا اشارہ کیا تو پانی پلانے کے لیے کوئی وہاں پر خواتین میں سے پہنچی، دینا چاہا تو آگے میں کیا، اس سے آگے کوئی صحابی جو آخری وقت میں پانی کر رہا تھا، وہ اشارہ کیا پانی کا پیاسا میں ہوں، تو اپنے جو ہے بھائی کے پیاسے کے لیے وہاں بھیج دیا اس صحابی نے، اور خود نہیں پیا۔ تو وہاں جب وہ پانی لے کر کے جو ہے صحابیہ گئیں تو وہاں جو ہے وہ اس کی جان بحق ہو چکی تھی، اور جب وہ لوٹ کر کے یہاں اپنے پہلے والے کے پاس جو ہے وہ صحابیہ آتی ہیں، یہ بھی اللہ کے پیارے ہو چکے تھے۔ یہ قربانی، اور کبھی کھانا مہمانوں کھلانے کے سلسلے میں چراغ کو گل کر دینا، بجھا دینا، اور مہمانوں کو کھانا کھلانا، کھانا گھر میں کچھ نہیں ہے، اور یہ قربانی، اور منہ کو یوں ہی چبانا، جیسے مہمان کھانا، وہ سمجھے کہ مہمان تو کھا ہی رہا ہے، چونکہ کھانا ایک کا تھا اور یہ بیچارے کے پاس کچھ نہیں تھا، تو کھانا چراغ کو بجھا دینا اور دسترخوان تک ہاتھ کو لے جانا اور منہ تک لے آنا اور چبانا، کہ مہمان یہ سمجھے کو بھی کھا رہا ہے۔ ادھر آیت نازل ہوتی ہے، ادھر کے دیکھیے پیاسے جان چلی گئی، ادھر کھانا منہ کے جو ہے کیا بولتے ہیں منہ چلا رہے ہیں۔ یہ سب قربانی، اور یہ قربانی صحابہ کا دیکھ کر کے جو ہے اللہ جل جلالہ خوش ہو گئے، اور قرآن کا 28 پارہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ قربانی ہے میرے اچھے بھائی۔ الغرض یہ کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مال خرچ کرو۔ ایک وقت آیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 100 گھوڑا ماج و ساز و سامان کے اللہ کے راہ میں پیش فرما دیا، آپ نے جنت کا بشار سنایا اور جو ہے حوصلہ دیا، تو 100 گھوڑا ماج و ساز و سامان کے لدے ہوئے پورے جو ہے 100 گھوڑا پھر پیش فرمایا، آپ نے پھر حوصلہ دیا اور آپ نے جنت کا شوق دلایا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر 100 گھوڑا مع ساز و سامان کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے
बात पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, इनायत फरमा दिया। 300 घोड़ा मा साजो सामान के पूरे मां से भरे हुए लदे हुए अल्लाह की राह में खर्च कर दिए और जन्नत का शौक दिलाया। और इधर फिर देखिए गज़वे खंदक का नंबर जब आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जल्ल जलालहू की बारगाह में माल का भी बहुत जरूरत है, माल का भी अल्लाह पाक की बारगाह में पेश करने के वक्त है, बहुत जरूरत है। तो जो है किस तरह से खर्च कर रहे हैं देखिए। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि पूरे सामान को इकट्ठा फरमाकर आधा को बाल बच्चे के लिए और आधा को अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए लेके चले हैं बारगाह नबी में। और आज सोचते हुए जा रहे हैं कि आज तो आपकी यार गार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से हम माल खर्च करने में आगे बढ़ जाएंगे। ये था जज्बा दीन के सिलसिले में। ये मकाम सहाबा का देखें आप, ये शौक का जज्बा देखें सहाबा का। इधर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु तमाम के तमाम घर में झाड़ू लगा कर, झाड़ू मार मार करके जो है सब माल को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद चादर में लपेट कर कंधे में रखे हैं, दीवाने बन के चले हैं। प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाकर माल पेश कर दिया। कहा कि तुम क्या लाए हो जी, तुम क्या लाए हो जी, उमर फारूक तुम क्या लाए हो? तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे के सारे सामान को मैंने 2 हिस्सा किया और एक सामान को जो है एक सामान को बाल बच्चों के लिए छोड़ दिया और आधे सामान को बाल बच्चों के लिए छोड़ दिया और आधे सामान को जो है अल्लाह के राह में खर्च करने के लिए आपके कदमों में निछावर कर दिया। अपने दिल में सोच रहे हैं और अपने दिल में सोच रहे हैं आज तो अबू बकर सिद्दीक से हम आगे बढ़ जाएंगे माल खर्च करने में, ये जज्बा। फिर आपने कहा ए अबू बकर तुम क्या लाए हो? तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में झाड़ू लगा कर, झाड़ू मार मार कर सारे के सारे माल में इकट्ठा कर लिया और चादर में लपेट करके मैं आपके कदमों में निछावर कर दिया। घर में क्या छोड़ा? कहा अल्लाह उसके रसूल को मैं छोड़ाया हूं, कुछ नहीं छोड़ा, बस अल्लाह उसके रसूल को छोड़ाया हूं। ये कुर्बानी, ये ईसार, ये मोहब्बत, ये दिन के बारे में अजमत व एहतराम साहबा की गुट्टी में पड़ा हुआ, दिल के अंदर पड़ा हुआ यह शौक जज्बा को देख करके किस मोमिन का दिल नहीं मचलेगा कि मैं भी अल्लाह के राह में खर्च करूं। यहां पर सलबा का बयान हो रहा था मेरे अच्छे भाई कि एक मतलब आपने समझाया प्यार दुलार के साथ, वो चला गया। दूसरे मौके पर जब सालबा आया और कहा या रसूल अल्लाह ये तो बड़े बड़े साहबा जन्नत खरीदे चले जा रहे हैं और मैं तो मेरा दिल मचल जाता है, अब मैं नहीं मान सकता, अब मेरे लिए तो दुआ फरमा ही दो। मैं करोड़पति आदमी बनना चाहता हूं, मैं मालदार आदमी बनना चाहता हूं और मैं बेशुमार मार अल्लाह के राह में खर्च करूंगा, मेरे लिए दुआ फरमा दो। मेरे अच्छे भाई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुलारे नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन, जिसको खिताब दिया गया हो। अल्लाह पाक ने फरमाया सारे कायनात के मैं पालनहार हूं और मालिक हूं, मुख्तार हूं। ऐ नबी तुम सारे कायनात के रहमतुल लिल आलमीन हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। खालिक कायनात ने कहा कि मैं सारा कायनात का रब हूं, पालनहार हूं, मालिक हूं। ऐ नबी तुम सारे कायनात का रहमतुल लिल आलमीन हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, दुलारे नबी हैं। सालबा पहुंचा और कहा कि या रसूलल्लाह अब तो दिल नहीं मानता, मेरे लिए दुआ कर दो, मैं बेशुमार माल जब जब भी जरूरत पड़ेगा मैं खर्च करूंगा और नेक लोगों में शामिल हो जाऊंगा। हम जब जब भी जरूरत के एतबार से गरीबों में, यतीमों में और मिस्कीनों में मैं माल खर्च करूंगा और अल्लाह के राह में खर्च करके मैं नेक लोगों में शामिल हो जाऊंगा, मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं भी मालदार आदमी बन जाऊं। अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हाथ उठ गए। आपने दुआ फरमा दिया या अल्लाह सालबा तो नेक अल्लाह, ये सालबा कहता है कि मैं मालदार बन जाऊं, मैं बेशुमार माल खर्च करूंगा अल्लाह के राह में और नेक लोगों में शामिल हो जाऊंगा, जब जब भी जरूरत पड़ेगा मैं माल खर्च करूंगा। ये कहता है दुआ कर दीजिए अरे अल्लाह इसको मालदार बना दीजिए। फिर क्या था, सालबा मालदार हो गया, मालदार हो गया और उसके पास चंद बकरियां की रेवड़ थी। अल्लाह की जब करीमी हुई, अल्लाह की जब बख्शिश हुई,
اللہ پاک جب کسی کو دینے پر آتے ہیں اتنا دیتے ہیں تصور نہیں کر سکتے آپ. اللہ پاک نے اتنا دیا کہ مدینہ میں رہنا اس کے لیے زمین تنگ ہو گئی. مدینہ سے کچھ دور چلا گیا. بکریوں میں اتنی برکت شروع ہوئی کہ مدینہ کی زمین اس کے لیے تنگ ہو گئی, دور چلا گیا. اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا رہا, عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا. اب اللہ کی اور کرمی ہوئی, اور دور چلا گیا. ظہر کی نماز بھی اس کی چھوٹ گئی, عصر کی نماز بھی چھوٹ گئی اس کی. اور اللہ پاک جب اللہ کی کریمی ہوئی, بخشش ہوئی, اور اللہ پاک اس کے مال میں برکت دیا, اتنا مالدار ہو گیا کہ اب اور دور چلا گیا, کئی میل دور چلا گیا. لکھا ہے تفسیر میں. اب جمعہ کی نماز میں آیا کرتا, اب وہ بھی چھوٹ گئی. 5 نمازیں چھوٹ گئی. جمعہ میں آیا کرتا تھا اور جب برکت شروع ہوئی کئی میل دور چلا گیا, اب جمعہ کی نماز بھی اس کی چھوٹ گئی. آج جمعہ کی نماز جب ہوتی, لوگ جاتے تو پوچھتا کہ آج کیا فرمایا, آج کیا پیغام کے بارے میں بتایا. اس طریقے سے تحقیق کر لیا کرتا تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کیا بیان ہوا آج, یا پھر کیا کوئی پیغام ہم لوگوں کے لیے ہے. اس طریقے سے پوچھ لیا کرتا. جمعہ کی نماز بھی چھوٹ گئی اس کی. تو میرے اچھے بھائی, پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی, اے نبی آپ صدقات وصولی کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ جوہینہ سے اور قبیلہ سلیم سے ایک ایک شخص کو لیا اور ایک خط لکھوا کر اس کو دے دیا, اور کہا کہ سالبہ سے ضرور ملنا اور یہ خط دے دینا. وہ دونوں صحابی صدقات وصول کرنے کے لیے جب گئے, سالبہ سے ملاقات ہوئی, دعا سلام کے بعد کہا کیسے آنا ہوا, تو کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال وصولی کرنے کے لیے, صدقات وصولی کرنے کے لیے بھیجے ہیں. تو رنگ بدل گیا, رنگ بدل گیا. کہا کہ مدینہ سے سیدھے میں ہی نظر آیا اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. سیدھے مدینے سے تم میرے پاس چلے آئے, جاؤ دوسرے سے مال وصولی کر لینا اور پھر آنا, میں سوچوں گا. ہائے ہائے, وعدہ کر رہا تھا, مال میرے اچھے بھائی اچھے کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے. جب پارا چڑھاتا ہے, یہی بات میں ان کی جامع مسجد رانچی جھارکھنڈ میں کہا تھا 10 سال پہلے. یہ جب مال چڑھتا ہے آدمی کے رنگ و بو کو بدل دیتا ہے. آدمی اگر صحیح سے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے سنبھل کے نہیں چلتا ہے تو یہ مال اس کو ایسا رنگ چڑھاتا ہے, اس کا اخلاق, اس کا بول چال, کریکٹر, رہن سہن, کھانا پینا سارا بدل کے رکھ دیتا ہے. اکڑ آ جاتا ہے, اکڑ, گھمن, تکبر. بہرحال میرے اچھے بھائی, اس مال سے بچیے جو اکڑ پیدا کر دے, اس مال سے بچیے جو گھمن پیدا کر دے, اس مال سے بچیے جو ہے جنت کے راستہ سے ہٹا کر جہنم کے راستہ پر کھڑا کرنے والا ہو. اس مال سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. مال اچھی بات ہے, مال دوڑ کے ملنا بڑھیا بات ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. بہرحال صحابہ کرام مال وصول کرنے کے بعد پھر سالبہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگ آ گئے. تو سالبہ نے کہا کہ بس یوں ہی آ گئے یا پھر کچھ پروانہ ہے, کچھ خط ات ہے. کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط آپ کے نام سے دیے ہیں, وہ پیش کر دیا. اس کو خط کو پڑھا سالبہ اور کہا یہ تو جزیہ اور ٹیکس معلوم ہوتا ہے, جو مذہب اسلام میں کہاں ہے یہ, جاؤ میں نہیں دوں گا. کیا کہا, جاؤ میں نہیں دوں گا. بس یہ الفاظ کہنا تھا. پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے, صحابہ موجود تھے, وہی نازل ہو گئی. وَمِنْهُمْ
من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ اے نبی آپ کی بارگاہ میں لوگ آ کر بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اگر جب مالدار بنا دے، مال دے دے تو میں بے شمار مال خرچ کروں گا، نیکوکاروں لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں گا۔ میں خالق کائنات جو ہوا فلما آتاہم، میں جب اس کو مال عنایت کرتا ہوں، من فضلہ، میری کریمی ہوتی ہے، میں جب اس کو مال سے نوازتا ہوں، فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، اور بخیلی کرنے لگتے ہیں، روگردانی کرنے لگتے ہیں۔ اے نبی آپ سالہ کا ایک بکری بھی مت لیجئے گا۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ موجود ہیں، ہائے افسوس سالبہ تو برباد ہو گیا، ہائے افسوس سالبہ تو برباد ہو گیا، ہائے افسوس سالبہ تو برباد ہو گیا۔ یہ الفاظ 3 مرتبہ کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہے۔ ان کے خاندان کے لوگ وہاں موجود تھے، دوڑے ہوئے سالبہ کے پاس پہنچے اور کہا تو نے کیا غضب کر دیا، میں نے کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ابھی 3 مرتبہ تمہارے بارے میں فرمایا، ہائے افسوس سالبہ تو برباد ہو گیا، ہائے افسوس سالبہ تو برباد ہو گیا، ہائے افسوس سالبہ تو برباد ہو گیا۔ کیا کر دیا تو نے، کیا غضب ڈھایا تو نے؟ سالبہ نے کہا چھوٹی سی غلطی ہو گئی۔ میرے اچھے بھائی وہاں سے سالبہ دوڑے ہوئے آیا، اللہ کے رسول پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور قدموں میں نچھاور ہو گیا اور جو ہے رونے لگا، منہ بنانے لگا اور کہا کہ یا اللہ، یا نبی اللہ، آپ نے صحیح کہا تھا کہ غریبی اچھی ہے، مالدار بن جاؤ گے، حقوق بڑھ جائیں گے، میں سمجھ نہیں پایا تھا اور مال نے میرا دماغ کو خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ یا رسول اللہ، تمام کی تمام مال یا اللہ کی راہ میں صدقہ پیش کر رہا ہوں۔ اور رویا ہے سالبہ، رویا ہے نبی کی بارگاہ میں اور منہ بنا کہتا ہے تمام کی تمام مال جس نے میرا دماغ کو خراب کر دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے۔ مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے غریبی اچھی ہے، غریبی چاہیے، اب مال نہیں چاہیے جس نے میرا دماغ کو خراب کر دیا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے سالبہ آپ روتے ہو؟ اے سالبہ اب تم دے رہے ہو، جس وقت تم کو دینا تھا تم نہیں دیا، اب تم دے رہے ہو، تمہارے میں بکری کو نہیں لوں گا، جاؤ۔ اسی زمانے میں اللہ کے رسول پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ پھر خلافت کا زمانہ آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت پر آئے، امیر المومنین بنے۔ وہی سالبہ ابن حاتب انصاری آیا اور مال دینا چاہا، قبول نہیں کیا گیا۔ عمر فاروق کا خلافت کا زمانہ آیا، وہ پھر دینا چاہا تو قبول نہیں کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب خلافت کا زمانہ آیا، وہی سالبہ ابن حاتب انصاری آیا اور کہا کہ یہ مال کو لے لیجئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کو نبی علیہ السلام قبول نہ کیے ہوں، ارے عثمان کی کیا بساط ہے کہ مال کو قبول کر لوں؟ جس کا ابو بکر صدیق قبول نہ کیے ہوں، عثمان کی کیا بساط ہے کہ مال کو قبول کر لوں؟ فرمایا کہ عمر فاروق جس کو قبول نہ کیے ہوں، ارے عثمان کی کیا بساط ہے کہ اس مال کو قبول کروں؟ جاؤ یہاں سے تم۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ اسی زمانے میں، یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ادھر جو ہے سالبہ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ میرے اچھے بھائی دیکھا آپ نے، غور کیجیے آپ، غریبی میں کیسا منہ بنا رہا تھا، اور جب اللہ پاک نے مال دے دیا
माल दे दिया तो कैसा मुंह बनाने लगा। इसलिए खालिक कायनात ने फरमाया, अगर कोई बंदा कोई सवाली बन के जाए, कोई सवाल तुम्हारे यहां कर दे, अगर तुम्हारे पास नहीं है, वक्त नहीं है, या परेशानी है, या उलझन है, या कुछ ऐसे हालात हैं जो तुम खिदमत नहीं कर सकते, तो तुम उसको दुला के साथ, मोहब्बत के साथ, और जो है उसको तकलीफ ना हो, भेज दो। और अगर कोई मालदार है, कोई चला गया और तुम किसी साइल को तुम झिड़क दिया, तो खालिक कायनात ने कहा, खबरदार ऐसा कभी मत करना तुम। वअम्मा साइला फला तनहर, खबरदार हरगिज़ तुम जो है किसी साइल को तुम झिड़क नहीं सकते। अगर तुम झिड़क दोगे तकलीफ हो जाएगी। माल देने वाला मैं, तुम कौन होते हो झिड़कने वाला? मैं चाहूं तो मिनटों में, सेकंडों में कुल कहूं सारा माल खत्म हो जाए। देने वाला मैं खालिक कायनात, तुम कौन होते हो किसी फकीर को, किसी साइल को, किसी मिस्कीन को झिड़कने वाला? तुम हरगिज़ झिड़क नहीं सकते। अगर तुम झिड़कोगे तो खैर नहीं तुम्हारी। मेरे अच्छे भाई, इसलिए मैं बड़ी अदब के साथ गुजारिश ये करता हूं कि कोई मालदार आदमी बन जाए, बड़ी खुशी की बात है और बड़ी मुबारक बात के लायक हैं आप कि अल्लाह ताला ने माल जैसे नेमत से आपको सरफराज फरमाया, और इसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। मालदार बन जाना बड़ी अच्छी बात है, और इसको उसूल व ज़वाबित पर खर्च करना कल मैदान महशर में सर्फ सालिहीन के साथ आप भी उठाए जाएंगे, लेकिन इसके उसूल व ज़वाबित पर खर्च करना। एक बात अर्ज कर रहा हूं, मैं रांची झारखंड मैं देखा हूं इस चीज को, देखा हुआ चीज बोल रहा हूं, सुना हुआ चीज नहीं। कभी कभी शादी में बड़े भाई लोग, कुछ लोग एक एक शादी में 10-15 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपये मैंने देखा है बच्ची की शादी में खर्च करते हुए। मैंने खुद देखा, नाम नहीं लूंगा। मेरे अच्छे भाइयों, जरा गौर कीजिए आप, एक बच्ची की शादी में 50 लाख रुपया तक खर्च कर देते हैं। अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसी बच्ची है जो यतीम है, या ऐसी बच्ची है जो गरीब है, जो जवान बैठी हुई है और हाथ पीले नहीं हुए हैं, अगर वो आह कर दे तो क्या रहेगा? आह लगता है, याद रखिएगा। इसलिए अल्लाह से डरिए, और अल्लाह से डरते हुए काम हमको ऐसा करना है मेरे अच्छे भाई कि कल हमें आपको कब्र में सोना है और क़यामत तक सोना है। वहां की तैयारी कहें, यहाँ की बड़वारी और यहाँ की वाहवाही में हम न रहे, और नहीं तो कोई नहीं, जितना भी खाना खाना सब खाना पीना खा के चला जाएगा। मेरे अच्छे भाई, कल मेरी आपकी मौत हो जाएगी, कब्र में हमको जब सुलाया जाएगा सारे लोग चले जाएंगे, वहां तो आमाल का चलेगा मामला। एक नुक्ता वाली बात अर्ज कर रहा हूं और बात में मुकम्मल करने जा रहा हूं। मेरे अच्छे भाई, कुरान में है कि यहां पर सालबा माफी मांग रहा है, लेकिन उसको बार बार भेजा जा रहा है, कबूल नहीं किया जा रहा है। नबी की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक के दरबार से, और उमर फारूक के दरबार से, और उस्मान गनी के दरबार से, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार से उसको कबूल नहीं किया गया और बार बार भेजा जा रहा है। और कुरान में है कि कोई बंदा कोई सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं तौबा करने वालों के बारे में फरमाया सूरह तहरीम के अंदर 28 पारा। बस मैं मुकम्मल करने जा रहा हूँ, मुख्तसर सा वक्त है, बस इंशाअल्लाह अनकरीब आप बशाशत से ये रहें, बस खत्म करने जा रहा हूँ, बस आखिरी बात चल रही है। फरमाया सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ ईमान वालों तुम सच्ची दिल से तौबा करो। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाहों को नेकी से बदल दूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल दूंगा, और तुम्हारे मरने के बाद ऐसी जन्नतियां अता करूंगा जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। जब कोई तौबा करता है तो अल्लाह उसको माफ कर देता है। यहाँ सालबा बार बार आया है माफी मांगने, लेकिन माफी तराफी कर रहा है, लेकिन कबूल नहीं किया जा रहा है, बके दे रहा है लेकिन लिया नहीं जा रहा है। और हदीस में आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जल्ला जलालहू कि बारगाह में नशा की हालत से कोई बंदा भी कितना गलत काम कर जाए, कितना गलती कर जाए, लेकिन मौत से पहले पहले ताइब होकर के अल्लाह के सामने शर्मिंदा होता है और झुकता है और माफी तराफी करता है, अल्लाह पाक उसको माफ कर देते हैं। तो यहां पर सलबा बार बार आ रहा था, लेकिन कबूल क्यों नहीं किया जा रहा था? एक नुक्ता वाली बात है। प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
میرے پاس وحی آئی اور جبریل نے کہا اے نبی اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی سے فرما دو سالہ کی ایک بکری بھی نہ لیں، یہ سالمہ سے ایک بکری بھی نہ لیں، یہ بکری دیگ نہیں، یہ منافق ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ رو رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، یہ دیگ نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، اے نبی لیجیے گا مت، وہ دیگ نہیں، اس لیے اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی اور بکری بھی نہیں لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منافق سالمہ سے جو سلبس جو غلطی ہوئی ان تمام کے دل کے اندر کچھ اور ہے، زبان کے اندر کچھ اور ہے، ان تمام چیزوں سے بچیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کے مالدار بھی بنا دے تو ان کے ساری کے ساتھ تواضع کے ساتھ محبت کے ساتھ عظمت احترام کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اچھی بات ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائیں بچنا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سبھی کو بھی سن کر کہہ کر اللہ اعمال کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔